بچائے, تربیت یافتہ بنائے تو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. مگر جناب والا, ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں لوگ معاشیات کے پیچھے ہیں اور اخلاقیات بھول بیٹھے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کے اس دور میں ہر شخص معاشی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں, معاشیات ہے. شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں, معاشیات ہے. صدر علی وقار, صدیوں کی ٹٹکتی ہوئی رات منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو ایڈی سینٹر کے باہر پڑے موجود جھولے میں ڈال جاتی ہے تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تجھے تیری ماں تو ستائے گی نہیں, اس کی سس کیا تجھے رلائے گی نہیں, اس کی چیخیں تیری کانوں سے ٹکرائے گی نہیں, تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے نہ مجبور ماں یہ جواب دیتی کہ میں اپنے پیٹ کے بھوک کو تو برداشت کر سکتی ہوں, لیکن اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا. تو اس پر یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے, کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے, بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے. صدر علی وقار, زرد چہرہ آنکھیں اندر کو دسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریا لی وقت 2 کلو آٹے کے عوض خون بہنے والے بوڑھے باپ کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں, معاشیات ہے. چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے, چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا ہے, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا ہے. اور عبادت اور ریاضت تب ہوتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. کون عاشق خدا کی ذات کا ہے, کون عاشق خدا کی ذات کا ہے, سارا چکر معاشیات کا ہے. صدر علی وقار, ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدحالی کا شکار ہے, کیونکہ اخلاقیات تو خود معاشیات کے محتاج ہے. تو صدر علی وقار, میری ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یقین رکھتا ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہے تو اس سے بس ایک ہی سوال کر کے میں اجازت چاہوں گی کہ جس کا بس ایک ہی بچہ ہو اور وہ بھوکا ہو کئی دنوں سے, تو بتائے اہل دانش آپ وہ گندم لے کے تختی لے. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. والسلام.